اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ موضوع سخن عقیدہ امامت پر اعتراضات کا جواب ہے۔ اس حوالے سے مختلف شبہات اور اعتراضات جو ہیں وہ موضوع بحث قرار پائے۔ آج ایک اہم شبہ جو ہمیشہ مخالفین کی طرف سے بھی مطرح ہوتا ہے اور ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ شبہ مطرح کرتے ہیں، وہ یہ کہ ائمہ جو ہیں آیا ولایت تشریع رکھتے ہیں یا نہیں، یعنی جس طرح پیغمبر احکام بیان کرتے تھے اس طرح ہمارے امام قطع نظر اس کے کہ پیغمبر سے کوئی حکم پہنچا ہو یا نہ، وہ خود مستقیماً براہ راست کوئی حکم شرعی بیان کر سکتے ہیں، الہام یا ان کو بھی وحی ہوتی ہو، یا نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر یہ خلاف ہے خاتمیت کے۔ اور یہ بات جو ہے ہمیشہ شیعوں کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ یہ اپنے اماموں کو فقیہ یا مجتہد نہیں سمجھتے، باقی مکاتب جو ہیں وہ اپنے اماموں کو مجتہد کا درجہ دیتے ہیں، فقیہ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو تشیع کے اندر جو مقام امامت ہے وہ یعنی حکم شرعی مستقیماً براہ راست وہ بیان کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیان کردہ حکم کی کوئی دلیل بیان کریں۔ اگر بعض جگہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسے کتاب الجامعہ میں دیکھا، مولا کائنات کی کتاب میں، یا اپنے والد بزرگوار سے سنا، یا قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا، تو یہ مثلا ان کا لطف ہے، ورنہ وہ یہ نہ بھی کہیں۔ اور بعض ایسی روایات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسے یعنی یہ ہمیں الہام ہوا، دوسرے لفظوں میں ہم اس چیز کو جو ہے وہ مثلا ہو سکتا ہے کسی فرشتے سے سنیں۔ آیا اس طرح کی باتیں جو ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، یعنی اماموں پر ملائکہ کا آنا اور احکام شرعی کے حوالے سے وہ اس کو نسبت دیں الہام سے، آیا ایسا ممکن ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر یہ خاتمیت کے خلاف۔ اب ہم اس بات کو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جہاں تک مجتہدین کا تعلق ہے، اس میں ہمارا اور دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کے ساتھ ایک خاص فرق ہے۔ ہم جو ہے وہ مخطیہ ہیں اور وہ مسببہ ہیں، وہ تصویب کے قائل ہیں، یعنی یہیں سے آپ دیکھ لیں وہ جو ہم پر جو اعتراض کر رہے ہیں وہ خود اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ کہ امام کی بات کر رہے ہیں، یہی فقیہ جو ان کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا حکم واقعی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بس اوقات پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن احتمال خطا ہے، ممکن ہے نہ پہنچے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی چونکہ پوری زحمت کی، لہٰذا یہاں احتمال خطا ہے، لیکن ہر دو صورت میں اجر ہے۔ ہاں اگر حکم واقعی تک پہنچے تو اجرین، لیکن اگر نہیں تو ایک اجر واحد تو ہے۔ لیکن مد مقابل جو فریق ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا جو ہیں وہ مقام تصویب پہ ہیں، جب وہ اپنی زحمتیں کر لیتے ہیں تو لوح محفوظ پر وہی حکم ہوگا جو یہ دے رہے ہیں، اگر اس کے خلاف ہوگا تو اللہ اسے محو کر دے گا۔ فقیہ کا حکم جو ہے وہ حکم شرعی، حکم واقعی کی جو ہے وہ درجہ اختیار۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہمارے بارے میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ خود کیا کہتے ہیں؟ خیر، اب ہم آتے ہیں ائمہ معصومین کے حوالے سے۔ دیکھیں یہاں ایک بحث ہے، آیا ہمارے ائمہ جو ہیں وہ حاکم شارع ہیں یا نہیں، یعنی خود مستقلاً حکم دے سکتے ہیں حلال اور حرام کا یا نہیں، یا وہی ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، اور ہمارے امام جو ہیں وہ صرف مبین ہیں، بیان کرنے والے ہیں، تشریح کرنے والے ہیں، نہ کہ تشریح یعنی اس کی شرح بیان کر سکتے ہیں لیکن خود شارع نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بحث میں داخل ہو جاؤں،
خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی دو نظریے ہیں کہ آیا وہ شارع ہیں یا نہیں. چونکہ شارع حقیقی جو ہے وہ پروردگار ہے، اصل خدا ہے، اور اسی نے دین نازل کیا ہے. ہمارے پیغمبر کے قلب مبارک پر یا ان کی سماعت تک جبرائیل کے ذریعے وہ خدا ہی ہے جو دین کو پہنچا رہا ہے. شارع حقیقی اللہ ہے، لیکن آیا یہ مقام تشریع، حکم شرعی بیان کرنا پیغمبر کو تفویض ہے؟ یعنی وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہماری بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 2 رکعت نماز تھی، اس کے اندر رکعت کا اضافہ پیغمبر نے کیا. یا مثلا خمر حرام تھی، دیگر جو منشیات والی چیزیں ہیں وہ، یعنی اس کو ہم بعنوان احکام یا سنت کے عنوان سے جو ہے ہم بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں پیغمبر نے جو ہے وہ دین میں، آیا پیغمبر بھی شارع ہیں؟ اب یہاں 2 نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں اس کے دلائل ہیں، لیکن معمولاً جو ہے وہ یہ کہتے نہیں یہ کاشف ہیں. اصل میں پیغمبر خود شارع نہیں ہے، شارع واقعی اللہ ہے. پیغمبر جو ہیں وہ کاشف ہیں، یعنی یہ جو ولایت رکھتے ہیں، یہ جو الہامات رکھتے ہیں، اس حکم کو جو لوح محفوظ پر ہے اسے کشف کر لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اگرچہ ہو سکتا ہے خدا نے وحی کے ذریعے جبرائیل بھیج کے بیان نہ کیا ہو، لیکن یہ جو بالاخر وہ جسے ہم کہتے ہیں علم لدنی، وہ یہی ہے. اس کے اندر یہ اس حکم تک خود بخود اپنی ولایت سے پہنچ جاتے ہیں اور اسے کشف کرتے ہیں، نہ کہ یہ شارع ہے. خیر یہ بحث پیغمبر کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس طریقے سے کر دیا پروردگار نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس میں نہ پڑھو، جو کچھ تمہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ لو، میرا حکم ہے. وما نہاکم فانتہوا، تمام. اب ہم آتے ہیں ائمہ کے حوالے سے. ائمہ کے حوالے سے جو ہے ایک باب ہے ہمارے پاس، مثلا ابھی میں نے اوپر چاندے کا عناوین دیکھیں آپ، باب التفویض الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإلی الائمہ فی امر الدین، باب ہے ہماری احادیث کی کتابوں میں. تو یہ تفویض کیا ہے؟ یعنما فوض الی رسول اللہ قد فوض الی الائمہ علیہ السلام، مثلا اس طرح کے باب ہیں. اب یہاں مراد کیا ہے، یعنی کس چیز کی تفویض ہوئی ہے؟ اب اس پر جو ہے بعض ہمارے اپنے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مفہوم خاتمیت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا جب ہم کہیں گے کہ ائمہ جو ہیں وہ حق تشریع رکھتے ہیں، حالانکہ یہ حق صرف اللہ یا پیغمبر میں ہے. خوب اب ہمارے ہاں میں اس کو اگر خلاصہ کروں اس بحث کو، 2 ہمارے پاس جو ہے وہ گروہ ہیں علماء کے. ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام وہ حق تشریع نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے علم کے جو منابع ہیں وہ یہی ہیں، یا خود قرآن مجید، یا جو کچھ انہوں نے اپنے والد سے اور اس سلسلہ معصوم سلسلہ اس سے جو کچھ سنا، جسے ہم کہتے ہیں سلسلہ الذہب. بس انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد سے تا رسول اللہ، یا اس سے ہوتا ہے، یا پیچھے جو ائمہ گزرے ہیں ان کے جو کتابی منابع ہیں، ماخذات، جیسے امام علی علیہ السلام کی کتاب الجامع ہے، یا کتاب علی ہے اسے کہتے ہیں. اسی طرح ہر امام کی کچھ نہ کچھ کتابیں، البتہ وہ ہم تک نہیں پہنچی، ہاں ان کتابوں سے نقل ہوا ہے. حتیٰ امام صادق علیہ السلام کی کتابیں تھیں، امام باقر علیہ السلام کے اپنے مخطوطات، وہ کہتے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ علم کے منابع اس وقت 12ویں مولا کے پاس ہیں، اور یہ کتابیں آگے منتقل ہوتی تھی معصومین کی طرف. تو آیا یہی کچھ ہے؟ اگر آپ اصول کافی میں یا دیگر ہماری احادیث کی کتاب میں اس موضوع پہ کام کرنا شروع کریں، منابع علم امام کیا ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ چند چیزیں تو مسلم ہیں.
قرآن مجید ہے اور سماعت ہے جو پیچھے ایک سلسلہ ہے اپنے والد سے، اور وہ جو کتابیں ہیں۔ یہی کچھ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یہی کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چونکہ اگر ہم اس کے علاوہ کچھ چیز کے قائل ہوں گے، اگر ہم کہیں ان پر بھی کوئی وحی آتی تھی یا الہام ہوتا تھا، تو پھر خاتمیت ختم، جیسا کہ مد مقابل فریق بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے۔ بس یہی کچھ ہے، وہ صرف اور صرف بیان کرتے ہیں، یعنی وہ دین جو رسول اللہ پر نازل ہوا، جو جس کی سند اکمال قرآن مجید نے دے دی کہ دین کامل ہو گیا ہے، وہ کامل ہوا ہے، یعنی رسول اللہ پر کامل نازل ہوا ہے، لیکن کامل بیان نہیں ہوا تھا۔ بیان اس زمانے کے تقاضے کے مطابق جتنی ضرورت تھی پیغمبر اسلام نے بیان کیا، اور باقی چھوڑ دیا اپنے اوصیاء پر، یعنی منتقل کیا اپنے اوصیاء کو۔ ہر وصی نے اپنے زمانے میں حسب ضرورت اسے بیان کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں جب ہمارے 5ویں اور 6 مولا کا زمانہ شروع ہوا، اس وقت فتوحات کی وجہ سے مختلف ملتیں کہاں کہاں تک اسلام پہنچ رہا تھا، اور کتنے جو ہے وہ تمدن جو ہے وہ جو مستقل ایک بڑے بڑے تمدن تھے، جیسے روم ہے، ایران ہے، یہ سارے جب اسلام میں داخل ہوئے تو کیل و کال بہت ہوئی، نئے نئے مسئلے سامنے آئے۔ اب یہ مسئلے جب ان کے سامنے پیش ہوتے تھے تو وہ مجبور ہوئے قیاس کی طرف، کیونکہ وہ دیکھتے تھے ان مسئلوں کا جواب نہ قرآن میں ہے، نہ وہ 23 سالہ سنت رسول میں ہے، نتیجتاً انہوں نے اجماع اور قیاس۔ لیکن جب ہمارے ائمہ کے سامنے پیش ہوتے تھے تو وہ علم الہی سے حکم خدا بیان کرتے تھے۔ سوال یہ علم الہی کیا ہے؟ یہ جو ہم کلی طور پر کہہ دیتے ہیں ہمارے ائمہ پاس علم الہی ہے، علم لدنی ہے، وہ کیا ہے؟ تو ایک گروہ علماء کہتا ہے یہی ہے، یہی کہ مثلا امیر المؤمنین شاگرد تھے پیغمبر کے، انہوں نے پیغمبر سے علوم حاصل کیے، اور وہی علوم انہوں نے آگے اپنے فرزندان کی طرف منتقل کیے، انہوں نے آگے اپنے، یہ وہی علم رسول ہے جو تمام اوصیاء تک منتقل ہوا۔ اب وہ سماعت سے ہوا، مخطوطات لکھی ہوئی چیزوں سے ہوا، یہ وہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی قرآن سے جو استدلال ہے وہ ان کا معصومانہ اجتہاد ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں، بس یہی کچھ ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہی علم پیغمبر جو ان کے پاس پہنچا، حسب زمان ہی جیسے جیسے نئے مسائل آئے وہ اس کے مطابق احکام شریعہ جو ہے وہ پیش کرتے رہے، چونکہ شروع میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ابھی ان کا ٹائم ہی نہیں تھا۔ کچھ چیزیں بیان ہو گئیں، باقی اس کا تتمہ اور تکملہ بعد میں بیان ہوتا ہے۔ ایک گروہ یہی ہے۔ لہذا ائمہ جو ہیں وہ حق تشریح نہیں رکھتے، وہ صرف مبین ہیں۔ لیکن ایک گروہ ہمارے اندر، اس کے اندر بڑے بڑے بزرگان ہیں، وہ کہتے نہیں، حق تشریح رکھتے ہیں، حق تشریح رکھتے ہیں، اور ائمہ کی جو شخصیت ہے وہ بھی کاشف ہے، چونکہ حق تشریح مستقلاً تو پروردگار ہے، اس نے یہ علوم منتقل کیے پیغمبر کی طرف، ان کے قلب پر نازل ہوئے، اور وہ جس طرح الہامات اور وحی سے متوجہ ہو جاتے تھے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اس کے مطابق حکم شرعی بیان کرتے تھے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہی چیز ہمارے ائمہ میں بھی ہے۔ ائمہ نے بھی وہی علم رسول کو بشک ان کے پاس تحریری شکل میں نہ پہنچا ہو، لیکن الہامات سے پہنچ گیا، یعنی یہ نقطہ ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کروں، یعنی رسول جو ہیں وہ پروردگار کے حق تشریح کے طول میں ہے، اصل شارع حقیقی اللہ ہے، اور انہوں نے، پروردگار نے یہ حق آگے تفویض کیا پیغمبر کو، یعنی اصل وہ ہے۔ اگر پیغمبر کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ حکم خدا ہی ہے، جس کو اللہ پہلے بیان کر چکا ہے، پیغمبر اسے کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ الہام سے۔ تو پیغمبر نے وہی حق تفویض آگے ائمہ یعنی اوصیاء کو بھی منتقل کیا۔ یعنی اگر ہمارے ائمہ بھی الہام سے کوئی چیز حکم خدا کو دریافت کرتے ہیں تو یہ پیغمبر کی دی ہوئی اجازت سے اسی حکم خدا تک
یعنی پیغمبر کے پاس بھی یہ علم تھا لیکن وہ زمانہ نہیں تھا بیان کرنے کا. اب امام صادق کے دور میں دقیقاً وہ مسائل پیش آئے، وہ زمانہ آ گیا بیان کرنے کا، تو اس حق کے تفویض سے جس طرح اللہ پیغمبر کو مطلع کرتا تھا اسی طرح امام کو. اب یہ بھی ہے ہمارے ہاں گروہ کہ جو کہتے ہیں کہ ائمہ حق تشریع بئی معنی کہ جس طرح پیغمبر کاشف تھے حکم خدا کے، ہمارے امام بھی کاشف ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس مخطوطات تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، نہیں، یہ الہام سے جو ہے وہ دریافت کر سکتے تھے. تو ہم کہیں گے تو پھر خاتمیت کو ضرب لگی، چونکہ وہ مد مقابل مکتب بھی یہی کہتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں، خاتمیت کو اس وقت ضرب لگتی کہ اگر یہ علوم پیغمبر تک نہ پہنچے ہوتے، یہ انہی تک پہنچے ہوئے تھے لیکن زمانہ نہیں تھا بیان کرنے کا، انہوں نے ان کے بیان کرنے کا جو عہدہ ہے وہ اپنے اوصیاء کو سپرد کر دیا. اور اوصیاء اپنے ہر دور میں صرف اوصیاء ان علوم تک کیسے پہنچتے تھے؟ ممکن ہے بعض تک انہی مخطوطات سے، مکتوبات سے پہنچتے ہوں گے، اور بعض تک اسی علم لدنی اور وہی کیفیت الہام سے البتہ خدا کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں. اب ان تک جو ہے وہ بحسب زمانے ہی پہنچتے تھے اور آگے یہ لوگوں کے لیے نقل کرتے تھے. اب یہ ایک پیچیدہ سا نظام ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ، لیکن ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ احکام شرعی بیان کرنے میں اصل شارع واقعی پروردگار ہے. اس نے حق دیا ہے رسول اللہ کو، اور ائمہ جو ہیں وہ آگے رسول اللہ کے اس حق کے طول میں بیان کرتے ہیں، نہ کہ ان کے عرض میں. اگر ہم کہتے ہیں خاتمیت کو ضرب لگتی ہے تو اس وقت لگتی جب یہ رسول اللہ کے عرض میں قائم ہوتا، یعنی ان کو رسول سے ہٹ کر مستقل اللہ ایک جدا حق دیتا، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ایک نیا سلسلہ نبوت کا کھڑا ہو گیا. لیکن اگر ہم کہیں نہیں، وہی کچھ جو رسول اللہ کے لیے بیان ہوا تھا اللہ کی طرف سے، وہی بعد میں ایسا ایسا ائمہ کے لیے بھی بیان ہوتا رہا، یعنی اسی کے طول میں ہے، تو پھر یہ خاتمیت کو اس سے ضرب نہیں لگتی، بلکہ خاتمیت اس سے قوت پکڑتی ہے، تکمیل ہوتی ہے. چونکہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو رسول اللہ پر ایک اعتراض دنیا کا رہنا تھا کہ جب آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا اور آپ کی بھی عمر مبارک کوتاہ ہے، آپ قیامت تک زندہ نہیں ہیں، تو بعد میں جو نئے نئے مسائل ہیں وہ اس دین کے مطابق پھر بیان کرنے کا کوئی انتظام کر کے جانا تھا. تو یہ سلسلہ اوصیہ اسی لیے ہے کہ بعد میں رسول اللہ نے جو احکام اپنے دور میں بیان نہیں کیے، ان کی ضرورت نہیں تھی، بعد والے اوصیہ اپنے دور میں انہیں جیسے جیسے ضرورت ہو بیان کریں. لہذا تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ائمہ پر اس طرح کی کیفیتیں بھی تھیں کہ احکام شرعی میں پروردگار ان کی مدد کرتا تھا، تو وہ اس عنوان سے تھی کہ رسول اللہ کے دیے ہوئے حق کی وجہ سے، یعنی ان کی رسالت کی تکمیل اور اس کے طول میں تھا، نہ کہ ان کی رسالت کے مد مقابل تھا. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک گروہ ہے ہمارا جسے ہم کہتے ہیں گروہ موافق، اور ایک گروہ ہے جسے ہم کہتے ہیں گروہ مخالف، جو کہتے ہیں نہیں، یہ الہام میں شریعت بیان نہیں ہوتی تھی، الہام میں باقی امور بیان ہوتے تھے، غیب کی خبریں بیان ہوتی تھیں، زمانے میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ بیان ہوتا تھا، لیکن شریعت کے امور وہی کچھ ہیں جو رسول اللہ پر بیان ہوئے اور آگے سے انہوں نے منتقل کی اپنے اوصیاء کی طرف. اب دیکھیں نا، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ جھگڑا جو ہے وہ دو ہمارے اندر جو گروہوں کا ہے وہ تقریباً لفظی زیادہ ہے. بحث ہو رہی ہے کہ کس طرح رسول اللہ سے منتقل ہوئے. بعض لوگ اس کو قید کرتے ہیں کہ حتماً سماعت اور لکھنے سے منتقل ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو آپ عمومیت دیں، اس کے اندر جو ہے وہ الہام اور علم لدنی والی چیز بھی ہے، کہ یعنی ایک ایسے ذرائع بھی ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے مروجہ ذرائع سے ہٹ کر ہوں. لیکن اس پہ دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو رسول اللہ پر نازل، اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں تھی. اس پہ دونوں کا جو ہے اتفاق ہے. اب ہم پوچھتے ہیں مد مقابل مکتب والوں سے کہ آپ جو کہتے ہیں خاتمیت کو ضرب لگتی ہے، اگر کوئی نئی چیز ہوتی جو اللہ نے رسول کے لیے نازل نہیں کی پھر تو ٹھیک تھی، پھر آپ کے بیٹھے. لیکن اگر وہی کچھ ہے
لیکن وہ زمانہ ابھی نہیں تھا بیان کرنے کا، اور انہوں نے بیان کر دیا۔ ہاں ان کا حاصل کرنے کے ذرائع اسی طرح کے ہیں جس طرح رسول اللہ کے لیے تھے۔ مثلا یہ بھی محدث تھے، یہ بھی علم لدنی کے مالک تھے، ان پر بھی الہام کی کیفیتیں تھیں۔ تو اب یہ ایک علیحدہ مورد ہے، لیکن اگر وہی چیز تھی جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی تو پھر یہ خاتمیت کو، نبوت کو استحکام دے رہے ہیں بیان کرنے سے، تاکہ لوگوں کا اسلام پہ اشکال باقی نہ رہے کہ آپ تو کہتے تھے یہ دین کامل ہے، تو پس ہمارے مسائل کا جواب کہاں؟ جیسے ابھی مد مقابل مکتب پر یہی اعتراض ہے نا کہ اگر اسلام دین کامل ہے تو پھر قیاس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو؟ دین کامل ہے تو حکم بیان ہونا چاہیے، قرآن اور احادیث میں ہو۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام بیان کرتے تھے یہ ہے حکم خدا، اور وہ قیاس، مسلسل قیاس۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اب ہمارا الٹا ان پہ اعتراض ہے۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ہم تو ائمہ معصومین کے حوالے سے تو قائل ہیں کہ وہ رسول اللہ کا علم بیان کرتے تھے، اب ان کے ذرائع کیا ہیں وہ علیحدہ بحث ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا ہر فقی اٹھ کر مقام تصویب تک پہنچ جاتا ہے، آپ ہمیں جواب دیں کہ اگر یہ دین کامل تھا تو کیوں آپ کے پاس کتاب خدا اور سنت رسول میں احکام شرعی نہیں ہے، اور کیوں آپ کا فقی قیاس سے کام لے رہا ہے، اور پھر اس کے قیاس سے دیا ہوا فتویٰ آپ کے نزدیک اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ لوح محفوظ میں حکم شرعی مٹا کر اس کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ اعتراض تو ہمارے آپ پر ہے کہ آپ نے وہ مقام جو ہم اپنے ائمہ کو نہیں دیتے وہ آپ نے اپنے ہر فقیہ کو دیا ہوا ہے، یعنی سب کو آپ نے ایک شارع قرار دیا ہوا ہے۔ یہ اعتراض جو ہے وہ ہمارا بنتا ہے۔ یہ تھا ایک مورد جو ہے شبہ کے حوالے سے۔ صلوات پڑھنے پر محمد اچھا جی، اب اس میں ایک شبہ جو ہے وہ علم لدنی کے حوالے سے ہے۔ ہم بحث تو کرتے ہیں علم لدنی کی، علم لدنی ہے کیا چیز؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، علم لدنی جو ہے وہ علم غیب سے متعلق ہے۔ علم لدنی جو ہے وہ الہام جیسی صفات ہے۔ علم لدنی یعنی جو دنیا سے کسی شخص سے، کسی ہستی سے حاصل نہ کیا گیا ہو، کہ جس میں براہ راست پروردگار جو ہے وہ عطا کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ جس میں انسان نے کسی کے آگے زانو تلمس جو ہے وہ طے نہ کیے ہو، یعنی کوئی دنیاوی کوئی استاد نہ ہو، براہ راست جو خدا عطا کرتا ہے اسے علم لدنی۔ علم لدنی ہمارے ائمہ کو حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ خاتمیت کے خلاف ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خاتمیت کے خلاف ہے تو دلیل کیا ہے؟ چونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیر نبی کو علم لدنی حاصل ہو سکتا ہے۔ حتیٰ آپ لوگ خود جناب عمر ابن خطاب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی محدث فرشتوں سے ہم سخن تھے اور ان کے پاس بھی علم لدنی تھا، بلکہ کتنے ہی آپ کے سلسلہ اقطاب، مرشدین، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں پروردگار سے فیض لیتے تھے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کو نبوت کے ساتھ یا خاتمیت کے ساتھ اگر آپ جوڑیں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہ پیغمبر سے ہٹ کر کوئی نیا دین لیتے تھے۔ نہیں، دین تو وہی ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہو گیا، اسی کی آگے تشریح کر رہے ہیں۔ علم لدنی کی بحث اس سے ہٹ کرے، یعنی خود خدا سے براہ راست استفادہ۔ تو یہ تو عجیب بات نہیں ہے۔ قرآن میں بہت ساری ہستیوں کو ذکر کیا کہ جو نبی نہیں تھی لیکن اللہ ان کو حفاظہ کرتا تھا، فیض دیتا تھا۔ جیسے کل بھی مثالیں پیش ہوئیں، آج پھر جناب خضر کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے۔ البتہ ان کی نبوت یا نبی ہونے کے بارے میں ہمیشہ بحث ہے۔ ہمارے معمولاً جو ہے ان کو نبی تسلیم نہیں کرتے، لیکن خدا کا ایک خاص بندہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، علم لدنی کے عامل تھے۔ یا جناب آصف ابن برخیہ، ان کے بارے میں بھی
قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی وہ بھی علم کتاب رکھتے تھے. یہاں سارے اس کی تشریح کرتے ہیں علم کتاب سے مراد وہی علم لدنی ہے، جنہوں نے کہا میں پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لے آؤں گا. اب وہ نبی نہیں تھے لیکن صاحب علم لدنی تھے. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں. جناب لقمان کا ذکر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، خود حضرت مریم کا ذکر ہے. ان کے بارے میں پروردگار جو ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ وہی انباء غیب ہے کہ نوحی الیک. تو خلاصہ یہ ہے جناب لقمان کے بارے میں، لقد آتینا لقمان الحکمہ. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ائمہ جو ہیں وہ پروردگار سے کچھ براہ راست لیتے تھے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے متعارض ہو پیغمبر سے؟ وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر کے عرض میں قرار پاتا ہے، یعنی ان کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کوئی نیا دین کھڑا کرتے. لیکن اگر اسی کو بیان کر رہے ہیں، اسی کی تشریح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اللہ اور رسول کا حکم بھی یہی ہے، تو پھر تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے. اور خود آپ کی کتابوں میں بھی یہ پیغمبر اسلام کا فرمان موجود ہے، اور ہماری کتابوں میں بھی یہ اہل سنت بھی روایت کرتے ہیں کہ ان آل محمد جو ہے شجرۃ النبوہ، موضع الرسالہ، مختلف الملائکہ، معدن العلم. یہ اس طرح کے جو القاب اور صفات ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اور خود امیر کائنات نے بھی کئی بار اشارہ کیا کہ الا وان اہل البیت من علم اللہ علمنا وبحکم اللہ حکمنا ومن قول صادق سمعنا. دیکھنا یہاں بار بار اظہار ہے. یا مثلا فرماتے ہیں کہ الحمن اللہ عز وجل علم ما فی، خدا جو ہے وہ مجھے، دیکھنا علم غیب یا علم لدنی یہ اولیاء اللہ کی جو ہے وہ صفات ہیں، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کل بھی عرض کیا، وہ ٹکراؤ یا خاتمیت اس وقت ہوتی ہے، خاتمیت کو ضرور اس وقت لگتی ہے کہ جب ہم اس کو کہیں کہ یہاں پیغمبر کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ کے کوئی نیا دین بتایا جا رہا ہے. یا مثلا ہمارے مولا نے جب سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اب وہ جو کچھ بتا رہے تھے وہ چیزیں تو نہیں تھی جو پیغمبر نے بتائیں. تو آسمان کی خبریں، زمین کی خبریں، یہ کہاں شریعت سے متصادم ہے، کہاں خاتمیت سے متصادم ہے؟ اگر اس طرح کا سوال ہمارے پیغمبر سے کرتے وہ بھی بتاتے. علم لدنی انبیاء اور اوصیاء کی خاصیت ہے، پروردگار کی مدد ہے دوسرے لفظوں میں، کیونکہ ان سے جب بھی کوئی پوچھا جائے وہ اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی مدد ہے، یہ ان کے مقام کے استحکام کے لیے، اب وہ مقام نبوت ہو یا مقام وصایت ہو. اب دیکھیں بہت ساری خبریں ہیں جو مولا کائنات سے نقل ہوئی. ایک قسم کی جو ہے وہ غیبی خبریں، کوفہ کی تباہی کی خبر ہے، بصرہ پر حملہ اس کی ویرانی کی خبر ہے، بنی امیہ کی حکومت اور ان کی نسل ختم ہونے کی، حجاج بن یوسف کے ظاہر ہونے کی. جنگ نہروان شروع ہونے سے پہلے مولا نے بتا دیا تھا کہ دونوں طرف کے مقتولین کی تعداد کتنی ہوگی. اس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا، تعجب کیا. یا جو مغلوں کا حملہ تھا اس کے بارے میں، یہ چیزیں شیعہ سنی کتابوں میں ہیں. اب کوئی کہے کہ یہ تو علم غیب اور یہ اللہ کی ذات میں منحصر ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں علم غیب منحصر، اور اس میں سے وہ کچھ عطا کرتا ہے تو وہ بھی ذکر ہے قرآن میں کہ وہ جو کچھ عطا کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس علم غیب مطلق ہے، مطلق اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ اس میں سے جتنا عطا کرے اس کی تو وہ خبر دیتے ہیں. یہ غیبی خبریں ساری اسی وجہ سے ہیں، پیغمبر سے نقل ہوئی، ہمارے ائمہ سے یا گزشتہ انبیاء سے. حتیٰ ہمارے ائمہ کے حوالے سے کچھ علماء اہل سنت بھی اعتراف رکھتے ہیں کہ یہ ان پر خصوصی عطا تھی، یہ علم لدنی کے مالک تھے. خیر یہ علم لدنی جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان کی وہی ولایت باطنی ہے، یہ وہی پاکیزگی ہے، یہ وہی عصمت ہے. انسان جتنا پاکیزہ ہوتا جائے، عصمت کے مدارج طے کرتا جائے، پروردگار کا افاضہ فیض ان پر. اور یہ تو اہل سنت کے اندر بھی جو عرفان سے متعلق لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرتا ہوں، اس سے آپ دیکھیں ہمارے ائمہ کی احتیاط.
کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص امام صادق علیہ السلام سے کوئی حکم پوچھتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ آپ کے اس حکم کا ماخذ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کتاب اور سنت۔ وہ پھر اصرار کرتا ہے کہ نہیں کچھ اور بتائیں، اگر میں کوئی ایسا سوال کروں جو کتاب اور سنت جو آپ تک پہنچی ہے اس میں نہ ہو، امام پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو کتاب اور سنت میں نہ ہو۔ سائل اتنے تکرار کرتا ہے کہ پھر حضرت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ہمیں الہام اور روح القدس اور فرشتے کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ بتا رہی ہے کہ امام اپنے مقامات بتانے میں تکیہ کرتے تھے، چونکہ مد مقابل یہ تحمل نہیں رکھتا تھا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اگر یہ فرشتے سے بھی کچھ لیتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے مقام کے طول میں ہے، نہ کہ ان کے عرض میں ہے۔ اور مخالفین ہو سکتا ہے اسی چیز کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا یا ان کی شہادت کا یہ چیز موجب بن جائے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ جو ہے وہ یہاں کافی حد تک جو ہے وہ احتیاط کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں یہ چیزیں تو حتیٰ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو مد مقابل ہیں وہ اپنے عام بزرگوں کے بارے میں بھی قائل ہیں، اور ہمارے ائمہ کے حوالے سے جو ہے انہیں اشکال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی ولایت اور ان کا جو مقام امامت ہے اس کے حوالے سے پروردگار کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق، علم غیبی سے یا علم لدنی کا حامل ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عجیب نہیں ہیں، یہ ان کے مقام کا تقاضا۔ آخر وہ مقام وصایت پہ ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہیں فی الارض، وہ ولی خدا ہیں، پوری دنیا کے امور کی ذمہ داری ہے ان کے پاس، تو لامحالہ ان کے علم کے ذرائع زیادہ ہونے چاہیے۔ وہ صرف چند کتابوں یا چند باتوں کی حد تک کفایت نہیں کرتا ہے، یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن نقطہ وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شریعت سے متعلق جو حلال و حرام سے متعلق بات ہے وہ وہی کچھ ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اگر یہ کچھ بیان کرتے ہیں تو اسے نسبت دیتے ہیں کتاب اور سنت کی طرف، لیکن باقی جو دنیا کے امور ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ بالاخر روح القدس ہمارے ساتھ ہے، ملائکہ کے ہم گفتگو سنتے ہیں، اور حتیٰ اس کی تعبیر بھی بعض کتابوں میں ہوئی ہے کہ ہمارے کان میں آواز آتی ہے یا ہمارے دل پر جو ہے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ تعبیر ہیں علم لدنی کی۔ اگر تشریح کریں تو کس شکل میں ہے کہ کانوں میں آواز کا آنا یا دل میں کسی چیز کا ظاہر ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، سب کو چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اتنی تفصیل سے، یعنی مغز اور خلاصہ جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔